وہ دولت سے مالا مال ہو جائے گا، رزق اس کے گرد چکر لگائے گا، رزق کو کہے گا کہ بھائی تو کدھر ہے، آ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آسمان پھاڑ کر دروازے توڑ کر اللہ آپ کو رزق دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ رب کائنات ہر پرابلم آپ کی اس طرح چٹکیوں میں دور فرما دیں گے۔ السلام علیکم دوستو، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ دیکھیں میں آج ایکسائٹڈ بھی ہوں اور صحت بھی میری ٹھیک نہیں ہے، آج ویڈیو بنانے کا میرا ذہن نہیں تھا، لیکن آپ جو لوگ ہیں نا بڑی قسمتوں والے ہیں کہ میں آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ اور دیکھیں آپ خوش نصیب ہیں، اس وقت جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ پوچھو کیوں؟ پوچھو گے؟ وہ اس لیے کہ آج میرا ذہن نہیں تھا، کہ میں نے کہا یار آج مجھ سے ویڈیو نہیں بنتی، تھوڑا سا صحت نہیں صحیح ہے، لیکن دیکھیں میں خوش بھی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ یہ پکا ایک عمل ہے، یعنی کہ جب یہ بندہ کرتا ہے نا، اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ جب یہ بندہ کرنا شروع کرتا ہے نا تو بندے کو اس کے اثرات اتنا، یہ میں کہتا ہوں جی اتنا زبردست مستند عمل ہے، حضرت صاحب کا بتایا کہ اس کے اثرات شروع میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ کیا مانگتا ہے، اگر اسے اولاد چاہیے، اللہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہے میری رزق میں فراوانی ہو جائے، ہے جی۔ اب یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس بندے کو پریشانی ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں لوگ مجھے یار لفٹ ہی نہیں کراتے۔ اب دیکھیں دولت کہاں اور عزت کہاں، دونوں ایک الگ چیزیں ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر بندہ یہاں پر کہے کہ جس کے پاس دولت ہو عزت بھی آ جاتی ہے، تو پھر میری بات سمجھیں، دولت تو ان کے پاس بھی بہت ہے، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال کسی کو عزت چاہیے اللہ عزت دیتا ہے، کسی کو اولاد چاہیے اللہ اولاد دیتا ہے، کوئی اپنی زندگی سے تنگ ہے اللہ اس کی زندگی کو گلشن، باغ، چمن بنا دیتا ہے، گارڈن کر دیتا ہے اس کا سینہ۔ یعنی کسی کو نوکری نہیں مل رہی اللہ اس کو نوکری دیتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں نے دکان ڈالی ہوئی ہے، کام کر رہا ہوں، لیکن کسٹمر نہیں آتے، کوئی آتا ہے تو بحث مباحثہ کر کے چلا جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر کمنٹ میں لوگ بتاتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ میرے کوئی بہن ہماری کو کہتی ہے کہ میرا خامد ہے بڑی ٹرائی کر رہا ہے کہ باہر چلا جائے، ابراڈ میں، بیرون ملک، یا اسی طرح کوئی اور نوکری مل جائے، کسی اور شہر، کسی اور سٹی میں نوکری مل جائے۔ یعنی بندہ اس دور میں، اور یہ خاص کر جو مہنگائی ہے عالمی سطح پر ہی ہے، یہ میں نہیں کہتا پاکستان میں، لیکن یہ کہنے پر میں مجبور ہوں کہ پاکستان میں تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے کہ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، آمدنی چونی اور خرچہ روپیہ۔ ایک مثال ہوا کرتی تھی نا کہ آمدنی یعنی کمائی، آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ، اب وہ بات نہیں رہی، اب آمدنی 54 ہے اور خرچہ روپیہ ہے۔ حالات بہت ہی نازک موڑ پر ہیں، اگر آپ پریشانی سے دو چار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، کوئی پرابلم ہے، باہر جانا چاہتے ہیں دوسرے ملک کام کرنے کے لیے، دوسرے شہر کام کرنے کے لیے، کسی کو انٹرویو دینا ہے، کوئی افسر بات نہیں مان رہا، یا بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، والدین دکھ میں ہے کہ کیسے کام کریں، تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی رب کائنات اللہ عز و جل آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ کوئی معاملات ہیں، یہ وہ صورت ہے کہ جو دولت سے آپ کو مالا مال کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ عمران بھائی 50 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اللہ نے، اچھا ایک پتہ ہے اس کا واقعہ کیا ہے، اسے 50 لاکھ کی ضرورت تھی، لیکن وہ کوئی اپنی جائیداد سیل کرنا چاہتا تھا نا، لوگ 20 لاکھ روپے ریٹ لگاتے، ٹھیک ہے، اس کو وہ جائیداد کی جو قیمت تھی تقریباً 55 لاکھ تھی، کوئی کہتا یار 25 لاکھ سے زیادہ نہیں دوں گا۔ یعنی دیکھیں نصیب میں ہی ایسا، وہ ایک شعر بھی ہے نا، کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، تو جب کدے چمکے یعنی ہمارا بھی چمک جائے نصیبوں کا ستارہ، تو بات کرنے کا مطلب ہے کبھی کبھی ایسا ماحول بن جاتا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بندے کا ہر کام رک جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار وہ کام بھی نقصان، یہ بھی، وہ بھی، ہر طرف نقصان، تو اس کو جناب 25 لاکھ لوگ لگاتے، ایک بہت بڑا ریٹ لگا اور 30 لاکھ لگ گیا، تو اس کی جائیداد تھی 55 لاکھ کی۔ میں نے اسے عمل بتایا، عمل کر کے مجھے کچھ ماہ بعد ملا، کہا یار وہ جگہ بیکی، وہ کہنے لگا ہم نے وہ جگہ بیچ کے آگے ایک شاپ بھی خرید لی ہے، اور وہ شاپ 1 لاکھ روپے کرائے پر لگی۔ تو اسی طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے،
तो ये जो मैं अमल आपको बताना चाहता हूँ, ये अमल है दोस्तों सूरह अल शम्स का। सूरह अल शम्स देखें, कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरह अल शम्स जो है 91 नंबर पर, 91 नंबर पर आती है। याद रखें, छोटी सी सूरत है, इतनी बड़ी नहीं है। इसका ये वजीफा है, जो बंदा ये अमल करता है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात, अगर उसे औलाद चाहिए अल्लाह उसे औलाद देता है, बेरोजगार है अल्लाह उसे रोजगार देता है, रिज़्क़ के दरवाजे तोड़ कर रिज़्क़ अंदर आता है, रिज़्क़ के दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। अगर उसका कोई आसरा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, अल्लाह उसको एक अच्छा हमदर्द दोस्त देगा, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे खामद की शक्ल में हो, चाहे आम कोई बहन भाई की शक्ल में हो, या किसी कोई गैर ही बंदा हो, कोई ऐसा हमदर्द अल्लाह उसे देता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी अमन चैन और सुकून से गुजरती है। अब मैं आपको वजीफा बताता हूँ, लेकिन गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी यार वीडियो मिले। एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपना नाम बताया कीजिए ताकि आपको अमल किया इजाज़त पक्की हो जाए। तो दोस्तों सूरह अल शम्स जो है कुरान पाक की जो मतलब है कि 114 सूरतें हैं, उनमें ये 91 नंबर पर आती है। 91, ठीक है, यानी 91 नंबर पर ये आती है। जो बुजुर्ग बताते हैं कि जो बंदा इस हालत में पहुंच जाए कि उसका हर काम रुक चुका है, वो दौलत से माला माल हो जाएगा, रिज़्क़ उसके गिर्द चक्कर लगाएगा, रिज़्क़ को कहेगा कि भाई तू किधर है, आ मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। मैं कहता हूं आसमान फाड़ कर दरवाजे तोड़ कर अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। ये वो वजीफा है कि रब्बे कायनात हर प्रॉब्लम आपकी इस तरह चुटकियों में दूर फरमा देंगे। तो ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा परेशान है ना, उसको चाहिए कि नमाज इशा पढ़ने के बाद आराम से बैठ जाए, ठीक है, और कोशिश करे कि खुशबू उसने लगाई हो, नहीं भी लगी तो फिर कोई बात नहीं, 40 मरतबा पढ़े। कितनी मरतबा? 40 मरतबा सूरह अल शम्स को 40 मरतबा पढ़े और दुआ करे। ये अमल 90 दिन का है, ठीक है जी, 90 दिन, 3 माह का ये अमल है। और कई लोग 70 दिन में कामयाब हो गए, कई लोग 40 दिन में कामयाब हो गए। हाँ, इस अमल की ये खासियत है कि जब आपको कामयाबी मिल जाए, अगर आप अमल दोबारा जारी रखना चाहते हैं तो रखें, अगर नहीं चाहते तो छोड़ दें। कई अमाल ऐसे होते हैं कि मैं बताता हूं कि भाई अमल ये काम आपका हो गया तब भी आपने अमल नहीं छोड़ना। तो ये कम अज कम 40 दिन का या 70 दिन, हद 90 दिन का ये अमल है। सूरह शम्स नमाज इशा के बाद 40 मरतबा पढ़ो। जो आपका दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, रब्बे कायनात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ज़ात आपको उसमें से निकालेगी। क्योंकि देखें, जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह हमें अता करता है। 90 दिन पीर साहब ने क्यों बताया कि ये मुराद उसी की पूरी हो जो वाकई मजबूर है। जो मजबूर नहीं है ना, जो वैसे ही कहता है यार मुझे और दौलत मिल जाए, वो पहले ही अमीर होता है, तो वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, छोड़ जाएगा। लेकिन जो मजबूर है वो 90 दिन करेगा और अल्लाह उसको अपनी रहमतों से माला माल कर देंगे। बल्कि सिर्फ गरीबी नहीं, घर में खुशहाली, सुकून, घर में लड़ाई झगड़े का खात्मा, बरकत ही बरकत हो जाएगी। यानी कोई भी रुका हुआ काम है ना, वो अल्लाह आपका कर देगा। 40 दिन, 70 दिन या 90 दिन का ये अमल है। सूरह शम्स 40 मरतबा पढ़ें नमाज इशा के बाद, अगर हो सके तो खुशबू लगा लें। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह दुआओं में आपने खुद मुझे देखना याद रखोगे कि वाकई यार ज़बरदस्त अमल आपने हमें बताया था। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।